السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، شیخ محمد نورستانی حفظ اللہ کے آن لائن آنے سے پہلے ہم شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ، جنہوں نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ یہ درس عقیدہ جو کہ 122 دروس کے پر مشتمل تھا ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کی جانب سے اعزازی طور پر ان کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ میں امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں جناب اقبال سر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے ہاتھ سے شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ کو گلہائے عقیدت پیش کریں۔ پھول کی بجائے اب تمام سے گزارش ہے کہ اخلاص اور توفیق کی دعا دیں اور یہ کہ اللہ قبول کرے۔ شیخ کی خدمت میں شال ہے اور کچھ جمعیت اہل حدیث کی جانب سے تحائف ہیں جو شیخ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت شیخ کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے کو دے رہے ہو کپڑا، آپ اس کے بارے میں کون دے رہا ہے؟ جمعیت کی طرف سے سر ہی بولیں، سر بولیں گے۔ نہیں، آپ بول دیجیے۔ اس کو بھی دے رہے ہیں اسے نہیں بولنا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ اور میں کیسے بولنا نہیں جانتا، لیکن جب آپ بولوا رہے ہیں تو بول دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کے لیے عقیدے کے اس درس میں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کے عقیدے کو قبول فرمائے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ دوسرے یہ کہ ابھی جو پروگرام ہوا تھا اور جس میں عزیزی ابو رضوان محمدی صاحب کو جمعیت کی جانب سے جو معمولی سا حقیر سا جو تحفہ دیا گیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنے جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر صاحب حافظ عبدالتواب صاحب جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں اور اس پروگرام کو پوری کامیابی کے ساتھ انہوں نے چلایا ہے اور ہر طرح کا تعاون کیا ہے، رابطہ قائم کیا ہے، اور ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو پورا تعاون دیا۔ اور ہم استاد محترم جو ہے جن کی کتاب کا جو ہے بھی جو عقیدے کا درس تھا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں حافظ عبدالتواب صاحب کو جمعیت کی جانب سے جو ہے یہ حقیقی سا تحفہ دے رہا ہوں۔ میں مولانا ابو رضوان صاحب سے زحمت دے رہا ہوں کہ وہ اسے ان کی خدمت میں پیش کریں۔ قبول کریں۔ تقسیم کی جا رہی کتاب جمعیت کی طرف سے کتاب کا کتاب کو بول اس کے بارے میں بول دیجیے، تقسیم کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور خوشی کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر اور اس کی توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام یہ ایک کتابچہ جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ تیار کیا گیا ہے صبح و شام کے اذکار کے نام سے، کہ مسنون اذکار، جسے جیسا کہ ابھی تعارف ہوا نائب امیر مقامی جمعیت کے حافظ عبدالتواب محمدی نے ترتیب دیا، تیار کیا۔ عام طور سے صرف صبح و شام کے اذکار پر اکتفا نہ کرتے ہوئے روزانہ یا ہمارے جو معمول کی ضروریات ہیں ان سے متعلقہ بعض دعاؤں کو جو صحیح اور ثابت شدہ سنتوں سے ثابت ہے، مسنون اذکار کو اس میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس مختصر
لیکن انتہائی جامع اور انتہائی وقی کتابچے کی تقسیم ابھی عمل میں آ رہی ہے، آپ تمام حضرات کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ میں یہ صرف ایک جملہ عرض کروں گا کہ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ دعائیں ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بہت سارے دنیا کے اسباب اگر ہمارے پاس نہ ہو، کوئی بھی سبب نہ ہو، ہاں، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، ہاں، وہاں آپ نے صرف اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سالم اس پریشانی سے، کرب سے نجات بھی عطا فرمائی۔ یہ ایک نمونہ، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ دعا ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار اور اللہ کی عبادت کا خلاصہ ہے، مقصود ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اس میں بندے کی بندگی اور اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار ہے، اس لیے دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب اس کے بہت سارے احکام و آداب ہیں، ان میں اس بات کا خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہیے کہ آداب دعا اختیار کیے جائیں، اور مسنون دعائیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو جو حیثیت، مقام اور برکت حاصل ہے، وہ کسی اور کی بنائی ہوئی دعا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کل ہمارے یہاں لوگ فضائل کے نام پر ایسی بہت ساری دعاؤں کو اختیار کرتے ہیں جو یا تو من گھڑت ہیں، یا ضعیف روایتوں پر مشتمل ہے، یا پھر بزرگوں اور فلاں کی طرف نسبت رکھتی ہیں۔ اگر آپ اور ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا التزام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو اتباع رسول ہے، اس کا ایک اجر و ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح زبان والا، آپ سے زیادہ مختلف موقعوں کی رعایت کے وقت ایک انسان کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے اس کو جاننے والا، آپ سے زیادہ کم کلمات میں زیادہ سے زیادہ معنی کو سمیٹنے والا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور اذکار کو پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کے جذبے، صحیح جذبے کے ساتھ ہمیں جو ہے یاد بھی کرنا چاہیے، اور ان کے کلمات اور معانی کو اپنے ذہن میں تازہ کر کے اس کو مانگنا چاہیے۔ ہاں، میں یہ کہوں گا کہ دعا کی برکت، فضیلت، فائدے بڑھ جائیں گے جب آپ اور ہم اسے مانگتے وقت اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے ذہن میں مستحضر کریں گے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو مانگ رہے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی، توحید کی پختگی، ساری چیزیں جو ہے اس کی تجدید ہوتی ہے۔ اب روزمرہ کے اذکار اللہ اور رسول نے ہم کو جو دیے ہیں، تو سوچئے کہ روز صبح، شام، سونے کے وقت، گھر سے نکلتے وقت، گھر سے داخل ہوتے وقت اور دوسرے موقعوں کی دعائیں، یہ ایک بات سوچنا چاہیے کہ ہم اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، تو ہماری فطرت اور ہماری زندگی کی روز کی ضرورت ہے۔ رسول نے جو دعائیں ہم کو روز کے لیے بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہماری اور آپ کی روز کی ضرورت ہے، لہٰذا اس پر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل میں برکت عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ جمعیت اہل حدیث کے اس عمل کو اللہ قبولیت سے کے شرف سے نوازے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، اور خصوصی طور سے اس کو ترتیب دینے والے حافظ عبدالتواب محمدی حفظہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جزیل سے نوازے، اور اسے ان کے لیے، جمعیت کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ والسلام علیکم۔ اس کا اجرا کا اجرائی حساب سے رہنمائی کر دیجیے، تو تقسیم کر دیا نا، ہو بول دیا، ہو گیا۔ دوسرے وہ ان کو بول دیجیے، ہماری جمعیت اہل حدیث کی تصفیہ کمیٹی کے مختار عمر صاحب آئیں، اور یہ جو ہے جمعیت اہل حدیث کے ہمارے ایک رکن رکین ذمہ دار، جو تصفیہ کمیٹی کے بھی ذمہ دار تھے، ہمارے بزرگ جناب مختار عمر صاحب حفظہ اللہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے حافظ عبدالتواب کو اعتراف خدمت کے طور پر شال پیش کریں۔ یہ ایک علامتی چیز ہے حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو اخلاص دے، اور ان کے اس اخلاص میں مزید ترقی دے کر ان کے عمل کو قبول فرمائے۔ میں نے کتاب کو جو بتایا، اور آپ حضرات کے ہاتھوں میں سمجھتا ہوں پہنچ گئی، تو اپنے وہ سند تقسیم کرنا شہادت، کہا جا رہا تھا، تو اس بنیاد پر مطلب یہ جو سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک رسمی طور پر کسی کتاب کا اجرا وغیرہ ہوتا ہے، ہمارا یہ عمل ہی اسے اجرا سمجھا جائے۔ محترم حاضرین،
جن لوگوں نے باقاعدگی کے ساتھ اس درس کو اٹینڈ کیا تھا، اس میں شرکت کی ہے، تو اعزازی طور پر ان تمام شرکاء کے لیے جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کی جانب سے شہادت الحضور یعنی اس پروگرام کے اندر شرکت کی سند دی جا رہی ہے۔ اعزازی طور کے پر ہر کسی کا نام پکارا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا نام نہ ہو تو وہ اپنا نام بتا دے تاکہ ان لوگوں کو بھی بعد میں پیش کر دی جائے۔ اور یہاں ہم لوگوں نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد جنہوں نے اس درس کو آن لائن یوٹیوب کے پر دیکھا، فیس بک کے پر لائیو تھا، اسے سنا، تو اگر اس طرح کے شرکاء ہیں تو ہم نے ان لوگوں کے لیے آن لائن سند کا نظم کیا ہے۔ انہیں جب وہ اپنا نام پیش کریں گے تو آن لائن ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ روانہ کر دی جائے گی۔ یہاں شرکاء درس کے لیے سند کا نظم کیا گیا ہے۔ میں نام پکارتے جا رہا ہوں، وہ آئیں اور اقبال سر امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے ہاتھوں سے سند حاصل کریں۔ ریاض الرحمان کتیالے، ایک منٹ، ہاں ہاں، رشید احمد عبدالحمید پہلوان، رشید احمد عبدالحمید پہلوان، کوئی ان کا تعلق کا ہو یا قریبی ہو آ کر سند لے کر جائے۔ محمد نورانی محمد اسماعیل درگاہی، محمد نورانی محمد اسماعیل درگاہی، عبد المالک محمد نورانی درگاہی، عبد الآخر محمدی، مولانا عبد الآخر محمدی، رضوان احمد محمد زکریا، منظور الحمید شوقی، منظور الحمید شوقی، ساجد عتیق سر، حافظ رفیق احمد محمدی، حافظ رفیق احمد محمدی، محمد سالم، دونوں ساتھ ان کو دے دیجیے گا، ریاض احمد، آنے دیجیے سر، آ رہے ہیں، لے لیں، فرقان احمد عبداللہ، آپ بہت محنت کی، اللہ قبول کرے۔ فرقان احمد، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اسد عمیر امتیاز احمد، اسد عمیر امتیاز احمد، محمد سلیم عبد الخالق لنگی والے، محمد سلیم عبد الخالق لنگی والے، یہ موجود نہیں ہے، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار آ کر سند لے۔ خلیل احمد محمد سلیمان، خلیل احمد محمد سلیمان، نفیس احمد، نفیس احمد، ان کا کوئی قریبی تعلق کا ہوگا وہ آ کر سند لے جائے۔ نفیس احمد، احمد جمال کو دے۔ سعید احمد، سعید احمد، آج ادھر سے آ۔ محمد یوسف عبد الرشید، محمد یوسف عبد الرشید، ان کا کوئی قریبی آ کر سند لے جائے۔ شوقی خورشید ربانی، شوقی خورشید ربانی، سعید اللہ عبداللہ، عبد الرزاق، عبد الرزاق، ناصر احمد، محمد عبداللہ، محمد عبداللہ، محمد صابر، محمد سفیان محمد صابر منشی، محمد سفیان محمد صابر منشی، ان کا کوئی قریبی آ کر ان کی سند لے کر جائے۔ ادھر سے ملے لے، سب پوری پبلک ہے ادھر سے۔ حذیفہ ریاض احمد، حذیفہ ریاض احمد، الحمدللہ اس درس میں بچوں نے بھی شرکت کی جن کی عمریں 8 سال 10 سال 15 سال کے آس پاس ہے، اور خاص طور سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے شکریہ کے بعد
میں ان بچوں کا بھی شکر گزار ہوں، شیخ محترم کا بھی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ نے انتہائی علمی خطاب ہمارے سامنے پیش کیا۔ میں ان بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خصوصی طور پر اپنا وقت اس درس کی خدمت کے طور پر انجام دیا۔ اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور انہیں دین سے وابستہ رکھے۔ محمد حذیفہ مصطفیٰ جمال، محمد حذیفہ مصطفیٰ جمال، محمد حذیفہ نہیں ہے کیا؟ آ رہے، بچہ نیچے ہے۔ سعود احمد محمد انس، زہیب احمد محمد انس۔ الحمدللہ ان بچوں نے خدمات کے ساتھ ساتھ قرأت بھی اس درس کی ابتدائی میں پیش کی ہے۔ اللہ ان کی قرأت، ان کے حفظ میں برکت عطا فرمائے۔ محمد حذیفہ آئے۔ السلام علیکم۔ اگر وہ آن لائن ہے تو یہ روک کے بعد میں کر دیں، اگر وہ ہاں کیا مرکز امام بخاری تلولی، ہاں ہاں تو ہاں 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 صحیح بات ہے، مرکز امام بخاری تلولی۔ ہاں کب آن لائن ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب تک ہم لوگ کا ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، السلام، میں انتظار میں ہوں۔ السلام، 2-3 منٹ لگے گا جب تک ہو جائے گا۔ یہ مرکز کا کیا ہے؟ وہ آپ کہاں پڑھاتے ہیں ادارے؟ ضیاء الرحمن آفتاب عالم، جناب سید کو کہ اس کے رئیس جو مرکز امام بخاری کے دکتور عبید ہیں، ہندوستانی صاحب کے ساتھی ہیں۔ وقار احمد خلیل احمد فریدی، وقار احمد خلیل احمد فریدی، اسرار احمد خلیل احمد فریدی، اسرار احمد نہیں، شوقی مظہر کلیم الرحمن، شوقی مظہر کلیم الرحمن۔ کوئی ان کا رشتہ دار آ کر سند لے جائے۔ یہ آپ کی سند ہے۔ الحمدللہ اس درس میں باقاعدگی کے ساتھ امیر محترم جناب اقبال سر صاحب نے بھی شرکت کی۔ میں خصوصی طور پر شیخ ابو رضوان صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے انہیں شہادت الحضور دیں۔ حفظ الرحمان آفتاب عالم، نہیں آپ دیجیے نا، نہیں دیجیے سر آپ۔ حفظ ندیم احمد جمال احمد، جمیل احمد، ندیم احمد جمیل احمد، احمد جمال محمد یوسف رحمانی، محمد امین عبدالرؤف، محمد امین عبدالرؤف، حمدان آفتاب عالم، محمد عاکف عبد المالک درگاہی، محمد عاکف عبد المالک درگاہی، دے دو ان کو، عاصم محمد زاہد درگاہی، عاصم محمد زاہد درگاہی، بچہ ہے، محمد عابد محمد زاہد درگاہی، محمد عابد نہیں ہے ترا بھائی، محمد حسان خلیل احمد، عبداللہ ندیم احمد، عبداللہ ندیم احمد، شیخ سمیع عبد القادر، شیخ سمیع عبد القادر، آگے بھی پروگرام میں رہو، رہیں گے انشاءاللہ سب۔ الحمدللہ انہوں نے شیخ کی بہت عظیم خدمات انجام دی ہے، جو کہ چھوٹی چھوٹی کلپس آپ یوٹیوب کے پر دیکھ رہے ہیں، فیس بک وغیرہ اور سوشل میڈیا کے پر واٹس ایپ پر گردش کر رہی ہے۔ یہی ہمارے شیخ سمیع عبد القادر صاحب اسے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ عبد الرحمن ڈاکٹر محمد جلال، عبد الرحمن ڈاکٹر محمد جلال، ایمن حافظ عبد التواب، ایمن نہیں ہے، میمون لکھتے ہیں، میمون حافظ عبد التواب، دے دو دونوں سند دے دو اسی کو، عبد المجید قریشی۔ الحمدللہ انہوں نے سامنے موجود ہو کر بھی اس درس کو اٹینڈ کیا ہے، شرکت کی اور آن لائن بھی شرکت کی ہے، اور خصوصی طور پر آج الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے عبد المجید قریشی، جو کہ گجرات کے بھوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ عبد الرحمن محمدی، حافظ عبد الرحمن محمدی، ان کی سند آپ دے دیجیے گا۔ مزمل احمد، مزمل
سالم کا ہے سالم کا لے کے چلے جانے دیں سالم کو آفاق اشفاق نندی آفاق اشفاق نندی باہر بیٹھا ہوا ہے وہ شاید آفاق اشفاق نندی خالد احمد ہما میڈیکل خالد احمد ہما میڈیکل ہے ان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے کوئی ان کا قریبی ہو وہ آ کر سند لے جائے شرجیل جاوید احمد شرجیل جاوید احمد بیرونی ان کا یہ مشروف ہے شاید وہ کھانا وغیرہ کا نظم کے اندر اشفاق احمد نندی صاحب اشفاق احمد نندی نیچے محمد سلیم محمد حبیب محمد سلیم محمد حبیب عبداللہ عبدالعزیز عبداللہ عبدالعزیز لکھ دینا رفیق احمد قلندر رفیق احمد قلندر اگر کسی کا نام غلطی سے چھوٹ گیا ہو تو وہ لوگ اپنا نام بتا دیں انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی شہادت الحضور عطا کر دی جائے گی. یہاں سند کی تقسیم کا سلسلہ پورا ہوا اور انشاءاللہ بس شیخ وہاں سے آن لائن آپ لوگوں کو خطاب کرنے ہی والے ہیں. آن لائن کا نظم کیا جا رہا ہے. شیخ محمد نورستانی حفظ اللہ کویت سے آپ لوگوں کے سامنے عربی زبان میں خطاب کریں گے اور انشاءاللہ اس کی ترجمانی شیخ ابوالرضوان محمدی حفظ اللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. انتہائی مختصر خطاب ہوگا اور اس کے بعد تمام ہی شرکاء کے لیے کھانے کا عشائیہ کا نظم کیا گیا. آپ تناول کر کے ہی جائیے گا. شیخ محمد نورستانی حفظ اللہ کا خطاب آن لائن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ہاں بس لگا رہے ہیں. ہاں نا چلیے بہت اچھا ہے. 5000 ابھی اصل میں تھوڑی سی آئی اس لیے نہیں تقسیم کے حساب سے ابھی لے لیجیے. 1 2 3 4 لے جاؤ ڈالیے لے جاؤ